اور آپ کا کلمہ پڑھا، بلال جیسے ایمان لے کے آئے، خباب جیسے آئے، خبیب جیسے ایمان لے کے آئے، اور دیگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بزرگ اور غریب صحابہ یہ ایمان لے کے آئے، اور دن بدن کوئی نہ کوئی غریب سرکار کے در دولت پہ حاضری دے رہا تھا۔ تو ایک بار کچھ کفار آئے، بڑے امیر کبیر لوگ آئے، اور دیکھا کہ محمد کے پاس تو وہ غریب لوگ ہی بیٹھے ہیں، بالکل غلام لوگ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے جی آپ سے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سٹیٹس کو، آپ ہمارے قدر و منزلت کو جانتے ہیں، عرب پورا ہمارے مقام اور مرتبے کو جانتا ہے، تو آپ مہربانی کیجئے اگر ہم ان فقیروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری عزت پہ، ہمارے وقار پہ حرف آئے گا، اور لوگ ہمیں تانے دیں گے، ہم عرب کے اندر بدنام ہو جائیں گے، کہاں جائیداد اور پراپرٹی کے مالک، کہاں روپے پیسے والے لوگ، اور کہاں غریب الغربا مسکین لوگ یہ ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ تو مہربانی کیجئے جب ہم آئیں تو یہ آپ کے پاس نہ آیا کریں، ان کو آپ نکال دیا کریں، جتنی دیر تک ہم بیٹھیں گے ان کو اجازت نہ دے، ان سے بدبو آتی ہے، پسینہ زیادہ ہوتا ہے، یہ محنت کر کے آتے ہیں، ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ان کفار نے یہ اعتراض کیا اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اگر ہم آئیں تو غریب نہ آئیں، ابھی یہ گفتگو اور بات چیت اور ڈائلاگ جاری تھے، تو رب کائنات نے قرآن اتارا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں، یریدون وجہہ، اور ان کی زندگی کا مطمع نظر اور مقصد خدا کے سوا اور کچھ نہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت لے کے آئے ہیں، اللہ کا پیار لے کے آئے ہیں، اللہ کا عشق لے کے آئے ہیں، یہ کسی اور چیز کے طالب نہیں ہیں، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب آپ نے ان غریبوں کو دور نہیں کرنا ہے اپنے سے، اپنے پاس سے باہر نہیں بھیجنا، بلکہ کرنا کیا ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان غریبوں کو اپنے زیادہ قریب رکھنا ہے، انہیں اپنے نزدیک لانا ہے، اور ان کی جماعت کے اندر جا کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کچھ غریب صحابہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس نے میری امت کے اندر ایسے لوگ بنائے ہیں جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، ایسے عظیم لوگ بنائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیٹھے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ وہ غریب ضرور ہیں، یہ لوگ مسکین بھی ضرور ہیں، یہ لوگ تھوڑے سے کپڑے پہننے والے ہیں، ایک وقت کی ملتی ہے اور ایک وقت کی نہیں ملتی، ایک وقت کا کھانا کھانے والے ہیں اور ایک وقت کا نہیں کھانے والے ہیں، لوگ انہیں پسا ہوا سمجھتے ہیں، لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غریب ہیں، منہ لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے محبوب لوگ انہیں کچھ بھی سمجھتے نہیں، رب انہیں بڑا محبوب سمجھتا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے یہ بڑے مقبول لوگ ہیں۔ تو آپ مہربانی کیجئے ان فقیروں کو واپس نہیں بھیجنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، او کما قال، آپ دعا مانگا کرتے تھے میرے اللہ مجھے زندگی دینا فقیروں اور غریبوں والی، میں تجھ سے فقیروں اور غریبوں والی زندگی مانگتا ہوں، میں روپے پیسے والی، مال و دولت والی، جاہ و جلال والی زندگی نہیں مانگتا، میں سادگی والی زندگی مانگتا ہوں۔ وَأَمِتْنِ مِسْكِينًا، اور میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے موت بھی غریبوں والی دینا، غریبوں کی طرح مجھے موت آئے جب میرے آخری لمحات ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں بڑا مال و دولت والا بن جاؤں، روپے پیسے والا بن جاؤں،
آپ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے باری تعالیٰ مجھے موت بھی غریبوں والی آئے. اور اگلی بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے، آپ دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، کہ میرے اللہ جب قیامت کا دن ہو تو مہربانی کرنا مجھے وہاں کھڑا کرنا جہاں تیرے فقیر بندے کھڑے ہوں، جہاں تیرے مسکین بندے کھڑے ہوں، تیرے غریب بندے کھڑے ہوں، مجھے ان کے زمرے اور ان کے طبقے کے اندر کھڑا کرنا. مجھے امیروں کا طبقہ نہیں چاہیے، مجھے دولت مند اور رچی لوگوں کا تعاون ساتھ نہیں چاہیے، مجھے غریبوں کا ساتھ چاہیے. تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیریے، ان فقیر اور مسکین اور ملنگ لوگوں سے اپنی نگاہوں کو جدا نہ کیجئے، بلکہ ان پہ اپنی نظر شفقت رکھیے. بلال جیسے فقیر پہ، عمار جیسے لوہار غریب پہ، خباب جیسے انتہائی غلام قسم کے آدمی پہ، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جن کے پاس اپنا در بھی نہیں ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے، لیکن میرے محبوب یہ دل کے بڑے سچے اور کھرے بندے ہیں. یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور آپ سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں، کیونکہ بَدَ الْإِسْلَامُ فِي الْغُرَبَاءِ وَسَيَعُودُ فِي الْغُرَبَاءِ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریبوں سے ہے، اسلام کی انتہا بھی غریبوں میں ہے. اسلام شروع بھی غریبوں میں سے ہوا، اسلام رہے گا بھی غریبوں میں، اور اسلام کا اختتام بھی غریبوں میں ہوگا. یہ غریب ہی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، جو دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات دولت انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، خدا سے دور لے کے جاتی ہے. وہ دولت والے دین پہ چلنا، نبی کے طریقے پہ چلنا اپنے لیے آر اور شرم سمجھتے ہیں، اور غریب وہ ہوتے ہیں جو دل و جان سے نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہوتے ہیں.